وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے ڈر گیا، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ آج دنیا کوئی مال کے لیے روتا ہے، کوئی اولاد کے لیے روتی ہے، دنیا کوئی غم سے رو رہی ہے، کوئی کسی کے مرنے پر رو رہا ہے۔ یہ سارے رونے عارضی ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے رب کو منا لیا، ساری زندگی اللہ کے دربار میں روتے رہے۔ اللہ جل شانہ ان آنسوؤں کی قدر کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، روتے روتے اس کی آنکھوں سے زیادہ نہیں، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ جل شانہ اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا سا رونا اتنا بڑا کام کر گیا، تو جو رو رو کے اپنی جولیوں کو آنسوؤں سے تر کر لیتے تھے، اپنی داڑھیوں کو آنسوؤں سے تر کر لیتے تھے، ایسے لوگ کائنات سے گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی یاد میں اتنا روتے تھے، دوسرے خلیفہ ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب کا انصاف پوری کائنات میں مشہور ہے۔ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کے آنکھوں پر نشان بن گئے تھے رو رو کے، اتنا اللہ کے دربار میں رونے والے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام کتنا اللہ کے دربار میں روتے تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے دربار میں جب رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھو پانی ہے آنکھوں سے نکلا ہوا، آنسوؤں کے ذریعے پانی نکلتا ہے، پانی آنکھ سے نکلتا ہے، کمال یہ ہے کہ آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں سے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ، قربان جاؤں اللہ کی شفقت کے، قربان جاؤں اللہ کی مہربانی سے، جو بندہ تھوڑا سا جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کا متعلق آتا ہے اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آنسو زمین پر بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری اتنا رویا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے وہ زمین اس طرح تر ہو جاتی تھی کہ زمین پر گھاس اگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا روئے ہوں گے اللہ کے دربار میں، کتنا اللہ کے دربار میں روتے ہوں گے۔ ہمارے پیارے کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جن کے لیے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے، اور جو امام الانبیاء ہیں، وہ راتوں کو اتنا روتے تھے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو اس طرح ان کے سینے مبارک سے آواز نکلتی تھی جس طرح کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا، کبھی ہم بھی اللہ کے دربار میں روئے ہیں؟ کبھی ہماری آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہے؟ ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے؟ کیا اذان سن کے رونا آتا ہے؟ اتنے بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے، قرآن کے صفحے آنسوؤں سے بھیگ جاتے تھے، اتنا اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے دربار میں حاضر ہونے سے ڈر گیا کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں، 2 جنتیں۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک جنت تو وہ ہوگی
کہ اللہ جو جنت عطا فرمائے گا سب سے بڑی جنت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے میں تجھ سے راضی کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا مشکل ہے، اسی طرح اس بندے کا اللہ کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ یہاں رو لو جتنا رونا ہے، تہجد کی نماز میں رویا کرو، نفلوں میں رویا کرو، قرآن پڑھ کے رویا کرو، اللہ کے دربار میں وقت کوئی مقرر کر لو اور اس وقت کے میں اللہ سے مناجات کر کے رویا کرو۔ یقین جانو، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت جبریل امی آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا، ایک پیالہ نما چیز ہوگی، ایک برتن ہوگا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ اس میں پانی ہے۔ حضور فرمائیں گے یہ پانی کیسا ہے؟ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کچھ قطرات جمع کر کے لایا ہوں۔ حضور فرمائیں گے یہ کون سا پانی ہے، کون سے قطرے ہیں؟ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری امت کے وہ گناہگار جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں رویا کرتے تھے، ان کے اندر خوف خدا تھا اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، میں نے آپ کی امت کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیا، ایک برتن میں جمع کرتا رہا ہوں۔ حضور فرمائیں گے اس پانی کی خاصیت کیا ہے، اس پانی کی پاور کیا ہے؟ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ اتنے قیمتی موتی ہیں یہ جو تمہاری امت کی آنکھوں سے گناہوں کی وجہ سے نکلے ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ اگر ان آنسوؤں کو میں اللہ کے حکم سے جہنم کی آگ پر پھینک دوں تو ساری جہنم کی آگ بجھ جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں۔ ہمارے والد گرامی ہم نے خود دیکھا ہے، حضرت مولانا محمد عظیم صاحب گمٹالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اپنے بستروں میں سوتے تھے اور رات کو جب تہجد میں میرے والد گرامی اٹھتے اور جب وہ تہجد میں اٹھتے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا روتے تھے، اور رو کر وہ کیا مناجات کرتے تھے، وہ کہتے تھے لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ جب یہ ان کی ضربیں لگاتے تھے اللہ کی تو ہم اپنے بستر میں رویا کرتے تھے اور ہم اپنے والدین کو پوچھتے تھے کہ ابو تم اتنا سحری کے وقت کیوں روتے ہو؟ تو وہ پھر رونا شروع کرتے اور کہتے بیٹا تم بڑے ہو گئے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں روتے تھے۔ وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ آج قبروں میں مجھے امید ہے کہ وہ قبروں میں آرام سکون کی نیند سو رہے ہوں گے۔ دوستو اللہ کی یاد میں رویا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرمائے اور غلامی محمد مصطفیٰ میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آنکھ ہی نہیں جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی نہیں، جو اللہ کی یاد میں روتی نہیں۔ ہمیں رونا چاہیے اور اتنا قیامت کے دن جتنا مرضی رو گے لیکن ان آنسوؤں کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ان آنسوؤں کی قدر اور قیمت دنیا میں ہے، دنیا میں اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لو، اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والوں کو پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے، جنت ان کا مقدر بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔